محتاج. اللہ پاک ایک کام کا ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو یعنی اللہ پاک ایک کام کے کرنے میں کسی سبب کے کسی مخلوق کے اللہ کے ارادے کا نام بھی موجود ہے. اور ساری کائنات کے سارا نظام یہ اللہ کا خیر ہے جس کو بنایا ہے. یہ اللہ کا خیر ہے. یہ ساری مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس بات کا یقین دلوں کے اندر آئے. تو لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین آئے اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کا یقین دل سے نکل آئے. اسی طرح حالات کے بھی اللہ پاک خالق. عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، نفع، نقصان، صحت، بیماری، غم، خوشی اللہ کے. سردی کا آنا، گرمی کا آنا. ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے. اللہ پاک دن کو رات میں تبدیل کر رہا ہے اور گرمیوں کے موسم میں رات کا وقت دن میں تبدیل ہو جاتا ہے. گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں. سردی جو ہے راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. سردیوں کے موسم میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس دنوں کے اندر راتوں کے اندر سردی آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے. اس کا یقین دل کے اندر پیدا ہو. اگر ایک آدمی کو اللہ پاک عزت دینے کا فیصلہ فرمائے ساری کائنات مل جائے اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. میں اللہ کامیابی کا فیصلہ فرمائے ساری کائنات اس کو ناکامی نہیں دے سکتی. اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے. اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یقینوں کی طرف کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. محمد الرسول اللہ کا مقصد یہ ہے طریقوں کی طرف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اعمال ہیں اس کے اندر دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جتنی بھی زندگی ہے غیر مسلم اس کے اندر دنیا کی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے. اس کا یقین دل کے اندر ہونا. حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم اس طرح ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو مگر جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم اس طرح ہے کہ جو میری سنتوں پر چلے گا، میری سنت زندگی کو اپنائے گا تو یہ اس کو اللہ پاک اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور جو سنتوں پر زندگی نہیں گزار رہا ہے تو یہ ایسا ہے کہ انکار کرنے والا ہے. دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں دو عملوں کو اب چھوڑتا ہوں تم اس کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو. فرمائے ایک اللہ کا کتاب، کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کتاب قرآن پاک کو چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی سنت زندگی کو چھوڑ رہا ہوں. تم قرآن پاک کے ساتھ تمہاری نسبت ہوگی اور اس کا تعلق ہوگا، اس کا تلاوت اور اس کے نیچے زندگی گزارنا اور میری سنتوں کی اتباع ہوگی. تو فرمائے کوئی پھر آپ تم گمراہ نہیں کر سکتے. کوئی بھی طاقت آپ کو، کوئی بھی فتنہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو بھائی اس کو ہم نے یعنی اس کی ساتھ ہماری جو ہے نا اس کے اندر ساری زندگی ہماری ہوگی. قرآن پاک کے جو اللہ پاک کے جو یعنی زندگی گزارنے کا جو ضابطہ یعنی بنایا ہے اس پر چلنا. علماء کرام سے اس کو سیکھنا اور سنت زندگی کو سیکھنا. اس کے اندر ہماری کامیابی. اور دوستوں بزرگوں یہ کلمہ بہت مبارک کلمہ ہے. فرمایا کہ اس کلمے سے تو نہ کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے. فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ اور جب موت کا وقت آئے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا مفہوم اس طرح ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جب یہ دنیا سے جا رہا ہو موت کا وقت آئے اور اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو انشاءاللہ اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ پاک جنت میں ڈالے. تو یہ بہت مبارک کلمہ ہے. فرمایا یہ کلمہ پڑھنے والا پوری کائنات کے اندر اگر زندہ ہے اللہ کا نام لیتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اس نظام کو اللہ کا قیامت نہیں آئے گی. جب اللہ کا نام کلمہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے اللہ پاک اسی وقت سارے نظام. تو
کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے اوامر اللہ کے تو اس احکامات میں جو بڑا حکم ہے وہ نماز ہے۔ جو سب سے اول حکم ہے نماز کا حکم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، اس کا اہتمام کرو، اس کا خیال رکھو۔ فرمایا سب سے افضل نماز وہ ہے جو اول وقت پر پڑھی جائے، جو باجماعت اول وقت میں اور باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، یہ سب سے افضل نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ جو اللہ کے رسول نے